السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کا لیسن نمبر 47 ہے، سورہ النساء پڑھیں ہم، اور آیت نمبر 128 پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر امرأتن عورت، کوئی عورت، خافت ڈرتی ہو، من سے، بعلیہا اپنے شوہر سے، بعل کہتے ہیں شوہر، نشوزن، نشوز کے معنی ہے کہ زیادتی کرنے والا، ناموافقت، ہر چیز میں مخالفت کرنے والا، سامنے والے کو حقیر سمجھ کر کسی کو آپ حقیر جب انسان سمجھتا ہے تو اس کو وہ ذلیل کرتا رہتا ہے، تو حقیر سمجھتا ہے بیوی کو۔ جو شوہر، اگر عورت ڈرتی ہے کہ اس کا شوہر ایسا ہے کہ وہ بیوی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کے ساتھ بے رخی کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ دوری کرتا ہے، اس کو نفقہ دینے میں کمی کرتا ہے، اس کے اخراجات، چونکہ شوہر پر ذمہ داری ہے بیوی کے اخراجات کی، تو اس کے جائز اخراجات میں کمی کرتا ہے، اس سے بدسلوکی کرتا ہے، یہ ساری حرکتیں اگر بیوی ڈرتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ مجھ سے اعراض، بے رخی کرتا ہے، اور وہ میرے ساتھ بالکل ناروا، بہت غلط قسم کا زیادتی کرنے والا رویہ کر رہا ہے، او اعراضن، اعراض کہتے ہیں بے رخی کرنا، بالکل لفٹ نہیں کرانا، بالکل اگنور کرنا، فلا تو نہ، جناح کہتے ہیں گناہ کے لیے بھی جناح استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں جناح کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف مائل ہو جانا، یعنی حق بات ہے اس کو چھوڑ کے باطل کی طرف جھک جانا، ٹھیک ہے۔ گناہ کا مطلب جنرل گناہ کر دیا جاتا ہے، اس کا معنی جناح کا معنی گناہ تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایسا گناہ ہوتا ہے جیسے کہ حق بات کو چھوڑ کے باطل کی طرف مائل ہو جانا، ایک طرف جھک جانا، ہر ایسا گناہ پھر ہر گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تو یعنی کہ یہاں پر فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، علیہما، ان دونوں پر، یعنی شوہر اور بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اگر ان یہ کہ یصلحا، صلاح سے ہے وہ دونوں، یہ الف حمزہ ہے یہاں پر، یصلحا، تو یصلحا یہ تثنیہ کا الف ہے یہاں پر، یہ دونوں اصلاح کر لے، بینہما آپس میں، بینہما یہ بھی تثنیہ کی ضمیر ہے، آپس میں، صلحن صلح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی کو ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ سرکشی کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، زیادتی کرے گا، یا اس سے بے رخی کر رہا ہے، تو اب کیا کرے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کہ آپس میں کوئی ایسا ذریعہ نکالے جس سے صلح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّلْحُ، اور صلح، خیرٌ، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ اللہ کو صلح پسند ہے، جب شوہر اور بیوی کسی معاملے میں ان کے مسائل چل رہے ہیں تو کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے وہ آپس میں صلح کر سکتے ہوں اور امن امان سے رہ سکتے ہو، تو صلح کرنا بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ کیوں کبھی شوہر ایسا سرکشی پر اتر آتا ہے، کبھی بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے زیادتی پر کیوں اتر آتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ احدرت، حضرہ سے حاضر ہونا، حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا موجودگی، کسی چیز کی موجودگی، یہاں پر احدرت سے مطلب ہے کہ رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ انسانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ کیا چیز ہے؟ احضرت الانفس، نفسوں میں، انسانوں کے دلوں میں، الشح، شح جو ہے، شح کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنا، خود غرضی کرنا، حرص، اپنے لیے زیادہ چاہنا، یہ سارے شح میں آ جاتے ہیں۔ مگر شح ایسی چیز ہے جیسے یہ نہیں کہ وقتی طور پر ایک جذبہ انسان پر غالب آیا کہ میں اپنا بہتری کر لوں، وہ نہیں،
ایک انسان عادتاً خود غرض ہوتا ہے، ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے، اور اس کو حرص ہوتی ہے، کنجوس ہوتا ہے، گھر میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، جو یہ انسانوں کے اندر یہ جذبہ ایک فطری جذبہ ہے کہ انسان اپنی چاہتا ہے، اپنے لیے بہتری چاہتا ہے، تو یہ لیکن کوئی انسان اس کو عادت بنا لیتا ہے اگر، تو یہ اس کو شوق کہتے ہیں اور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وقتی طور پر کسی جذبے کے تحت انسان کے اندر تھوڑی سی خود غرضی آ جاتی ہے کہ میں اپنا معاملہ صحیح کر لوں پہلے، تو اس میں وہ ایک فطری جذبہ ہے، اس سے انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا کہ کبھی بھی اپنا نہ سوچے، بس ہمیشہ دوسروں کا سوچے۔ لیکن یہ ایک عادتاً بس خود غرضی جو ہے کہ بس میں پہلے آؤں، مجھے جو چاہیے وہ میں کر لوں، میرے اندر وہ نہ خرچ دوسروں کے لیے کمی کرنا چاہے، اپنے لیے زیادہ جمع کرنا چاہے، تو یہ اگر انسان عادت بنا لیتا ہے تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس پر انسان اپنے آپ کو گناہوں میں پھر انسان پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر مسلسل خود غرضی کرے گا تو نیچرلی کہ وہ کسی نہ کسی کا حق مار رہا ہوگا اور وہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فطری چیز ہے، اپنا سوچنا، اپنے لیے فائدہ دیکھنا، خود غرضی کرنا، مگر یہ اس وجہ سے اگر وہ بیوی ایسی بن جاتی ہے یا شوہر ایسا بن جاتا ہے، اور دیکھیں بعض لوگ دوسروں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، صرف شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب یہ پرسن تو میرے ساتھ بندھا ہوا، یہ کہاں جائے گا، اس کی اتنی مجبوریاں ہیں، بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ شوہر کو یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے پیروں پر تو کھڑی نہیں ہو سکتی، تو یہ کہاں جائے گی، پھر گھر کی چار دیواری میں جو چاہوں کروں۔ بیوی کو کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت کمزور ہے، یہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، میرے پیار میں کمزور ہے یا بچوں کی وجہ سے کمزور ہے، تو بیوی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ شوہر اور بیوی کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے خود غرضی کرنا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ باہر تو انسان اپنا بہترین اخلاق رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ باہر والوں کے سے تو انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھ سے اگر میں اپنا اخلاق اچھا نہیں کروں گا تو لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر اب بیوی کہاں جائے گی چھوڑ کر، یا شوہر کو بیوی کو چھوڑنا، بیوی کو شوہر کو چھوڑنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو بس پھنسا ہوا ہے تو میں ایسا کر سکتا ہوں یا میں ایسا کر سکتی ہوں۔ تو یہاں شوہروں کے بارے میں بیویوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا شوہر اگر ایسا ہے، تم کو ڈر ہے، تو پھر تم صلح کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لو، اگر اس مرد کے ساتھ رہنے کے لیے تو یہ بہتر ہے، اور میں صلح کو ابھی سمجھاؤں گی کہ صلح کیا ہے کرے بیوی ایسے حالت میں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ شوہروں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم احسان کرو، ٹھیک ہے، یعنی تم خود غرضی چھوڑ دو اور احسان کا معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ تتقوا ہمیں بہت دفعہ پڑھا ہے، ڈرنا، خوف، اللہ کا خوف کرنا اور نیک کام کرنا اور برائی سے بچنا۔ تو اگر تم اللہ کا تقوی رکھو، اللہ کا ڈر رکھو دل میں، اور تم احسان کا معاملہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بیما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرن، خبر رکھنے والا ہے۔ اب شوہر کو سمجھایا گیا کہ تم جو ہو، تمہیں ذرا بڑائی ملی ہوئی ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، اور تمہیں مرد کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تم قوام بنائے گئے ہو، تو تم جو ہو اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، تم اللہ کا خوف کرو اور تم احسان کا معاملہ کرو اپنی بیوی کے ساتھ، تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تو تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایک طرح سے تنبیہ بھی ہے کہ تم جو ہو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم کو اس کی سزا مل سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ تم سنبھالو۔ تو عورت سے کیا کہا گیا کہ تم ان حالات میں کوئی صلح کا پہلو ڈھونڈ لو تو اچھا ہے، مطلب گھر میں بگاڑ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی صلح کر لو، اور شوہر سے کہا گیا کہ تم احسان کرو۔ اب اس آیت کو زیادہ ہم سمجھتے ہیں مزید، اس میں مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے،
کوئی اور عورت نہ بھی انوالو ہو, صرف شوہر اور بیوی ہیں, مگر شوہر کو اب جو ہے یہ ہے کہ بھائی اس کا somehow اس بیوی کے لیے اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں رہی ہے, اس کو دل میں یہ ہے کہ مجھے یا تو کوئی اور عورت سے شادی کروں. بعض اوقات یہ کب ہوتا ہے جب فائنینشلی انسان اچھا سیٹ ہوتا ہے اور اس کو کوئی اور بیوی چاہیے, یا میں اس کو نکالوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, مگر اب یہ رویہ اب شوہر کا ہو گیا, اب بیوی ڈرتی ہے. اگر خرچے کا معاملہ ہے تو عورت تھوڑے کم پہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی, مجھے تم گھر میں جو خرچ دیتے ہو اس سے تھوڑا کم کر لو, ٹھیک ہے. تمہیں اگر شوہر کے اندر پیسے کا بخل ہے تو بیوی اس طرح سے کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے, میرے ساتھ تم رویہ اچھا رکھو, میں تم سے زیادہ پیسے نہیں مانگتی, کم پیسوں میں گزارا کروں گی. دوسرا اصلاح یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر کو دوسری شادی, یا پھر آلریڈی شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے, اب ایک بیوی کے ساتھ وہ زیادہ اچھا سلوک نہیں کر رہا, پیسوں کے لیے اس کو تنگ کر رہا ہے, یا اس کو زیادہ اس کے ساتھ پیار نہیں کرتا, تو اب بیوی کہے کہ ٹھیک ہے, مجھے پیسے کم پیسے, مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے, ٹھیک ہے, میں کم پیسوں پہ گزارا کر لوں گی. تمہیں دوسری شادی تم نے کی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اگر تم اس کو مجھ سے زیادہ دیتے ہو میں کم پہ گزارا کر لیتی ہوں, مگر میں اس گھر میں رہتی ہوں. یعنی کسی بھی طرح سے عورت اپنے کچھ حقوق کم کر کے, اس کو گھر نہیں توڑنا, اس کو شوہر کے ساتھ رہنا ہے. اب اس کی بھی ظاہر ریزنس ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور جگہ رہنے جانے کی نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کو فکر ہے کہ میرے بچے ادھر ادھر ہو جائیں گے, یا میرے بچوں کو میں وہ پرووائڈ نہیں کر سکوں گی جو اس گھر میں ان کو ملا ہوا ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو ان ریزنز کے تحت عورت اپنے دل میں مسلسل جلنے کوڑنے کے بجائے کیا کرے کہ شوہر سے بیٹھ کے بات کرے. پہلے اس کو سمجھائے کہ دیکھو تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, تم میرے ساتھ صحیح سلوک کرو. اس کو اللہ کا خوف یاد دلائے اور اس سے صلح صفائی کے معاملے میں اس سے بات کرے. اگر اس پر بات نہیں بنتی تو تھوڑے حقوق اپنے کم کر کے کہ ٹھیک ہے, تم گھر میں میرے ساتھ اچھا رویہ کرو, میں کم پیسوں پہ گزارا کر لوں گی. یا تم اس دوسری بیوی کے پاس تم زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہو, میرے پاس کم گزارنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, میں اس سے گزارا کر لوں گی, لیکن ہم اچھی طرح سے رہیں گے, آپس میں معاملات اچھے کریں گے. ہر وقت کا لڑنا جھگڑنا, منہ پھلانا, ہر بات پر جھڑکنا, یہ ساری چیزیں جیسے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, ظاہری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو خیر ہے. جب اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز جان رہا ہے, ایک عورت اپنے تھوڑے حقوق کم کر کے صلح چاہ رہی ہے اور اس میں صلح کے لیے اس کے پاس اچھی ریزنز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم صلح کر لو. اور اگر اس سے شوہر راضی ہو جاتا ہے, پھر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے تھوڑے کم حقوق پر, تو شوہر پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اگر تم صلح کر لو تو پھر کوئی, یہاں پر تسنیہ کا بتایا, اللہ نے تسنیہ یوز کیا ہے کہ فلا جناح علیہما, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ پھر ایسے حالات میں پھر شوہر پر بھی گناہ نہیں ہے کہ اب دو بیویاں ہیں, اب ایک کو زیادہ وقت دے رہا ہے, ایک کو کم, لیکن جس کو کم دے رہا ہے اس سے یہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تم کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ہوں تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں. تو عورت کہتی ہے نہیں مجھے طلاق مت دو, میں کم پر گزارا کر لوں گی. تو پھر ایسی صورت میں اگر شوہر قبول کر لیتا ہے تو پھر شوہر پر بھی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. بیوی کہتی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے, میں کم پر گزارا کر لوں گی, تم اس دوسری بیوی کو زیادہ وقت دے دو. تو اب جو بھی صلح صفائی کرنے کے بعد معاملہ حل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں پر گناہ نہیں ہے, لیکن خیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت کم پر گزارا کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو یا تو زیادہ اجر و ثواب دے گا, یا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مضبوط کر دے گا, اس کو اچھی اولاد, اس کی اولاد میں اس کو خوشی اور محبت نصیب کر دے گا, اس کو عزت دے دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بے شمار ذرائع ہیں اور بے شمار, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کسی نہ کسی طرح سے اس عورت کی زندگی کو اچھا بنا دے گا کہ جو اس نے قربانی دی اس گھر کو سنبھالنے کے لیے, تو وہ قربانی اس کی ضائع نہیں گئی. اب بچے بڑے ہو گئے کچھ دنوں میں,
اب بچوں نے ماں کو اتنی عزت دی، ماں کو اتنی محبت دی، ماں کی خدمت کی، تو بیوی کے لیے ایک طرح سے مرہم لگ گیا کہ ٹھیک ہے مجھے شوہر سے وہ محبت نہیں ملی، مگر آج میرے بچے میرے لیے میری مضبوطی کا سامان بن رہے. ہو سکتا ہے جب تک شوہر بوڑھا ہو کر وہ خود بھی محتاج ہونے لگے کہ انہی جو بچے ماں کو اتنی عزت دے رہے ہیں انہی بچوں کی وجہ سے اب شوہر کمزور پڑ گیا اور وہ اس کو احساس ہو اپنی غلطی کا. یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ صلح صفائی سے رہ لیے، روز کا جھگڑا ختم ہو گیا گھر میں تو یہ بہتر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہاں پر. ٹھیک ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کیے کہ امت کو ان کو پتہ چلے کہ ہم اس حالات میں ہم کیسے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی حضرت سودا علیہ السلام، حضرت سودا جو تھی وہ کافی عمر رسیدہ تھی. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکنڈ شادی کی تھی وہ حضرت سودا سے کی تھی. حضرت سودا اس وقت بیوہ تھیں اور بڑی عمر کی تھی. مدینہ کے زمانے میں جب حضرت سودا بہت زیادہ ان کی ایج ہو گئی، حاکم میں عروا کے واسطے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے میرے بھانجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری کے معاملے میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے اور تقریباً ہر دن ہم سب کے پاس آتے تھے، ہر بیوی کے قریب ہوتے لیکن چھوتے نہیں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو باری باری سب کو تھوڑا سا وزٹ کرتے تھے، ساری بیویوں کو تھوڑی دیر بیٹھتے، تھوڑا حال احوال پوچھتے اور چلے جاتے، یہاں تک کہ اس بیوی کے پاس پہنچتے جس کی باری ہوتی تو پھر اس کے ساتھ رات گزارتے تھے. ٹھیک ہے، تو جس کی باری ہوتی اس کے پاس پہنچتے اور وہاں رات گزارتے تھے. سودا بنت زامہ رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی تھی اور انہیں ڈر ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، تو آپ نے اسے قبول کر لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اور اسی طرح کی دیگر حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، یعنی اس آیت کا شان نزول حضرت عائشہ نے کیا بتایا کہ حضرت سودا نے یہ صلح کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تو مجھے آپ کی جو باری والی رات ہے آپ میری باری جو ہے حضرت عائشہ کو دے دیا کریں، لیکن آپ مجھے اپنی زندگی میں رکھیں. امت کے لیے ایک جواز بن گیا کہ اگر ایک شوہر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اب وہ جو ہے وہ سب برابر وقت نہیں دے پا رہا، اس کو مشکل ہو رہی ہے، تو ایک عورت جو ہے وہ ڈرے کہ یہ میرا شوہر میری طرف زیادہ مائل نہیں ہے، مجھے شاید چھوڑ دے گا، اور وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی، اپنا گھر نہیں توڑنا چاہ رہی، تو وہ اس سے کہے کہ ٹھیک ہے مجھے تم تھوڑا کم وقت دو اور تم اپنی دوسری بیوی کو زیادہ دے دو، لیکن میرے ساتھ تم صحیح رہو اور مجھے اپنے گھر میں رہنے دو. تو یہ اس پر بیوی اگر شوہر ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر یہ مثال ہمارے پاس نہ ہوتی تو شاید شوہر ڈرتا کہ بھئی یہ تو کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، کیونکہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر اس کو فکر رہتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی ایک طرح سے آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے، دیکھیے اصل بات یہ کہ گھر میں سکون کا ماحول ہونا چاہیے، گھر میں ہر وقت کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، گھر میں دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر کسی طرح سے انسان پھر جب صلح کرتا ہے پھر دل کو صاف بھی کر لے، بیوی اپنے دل میں پھر خرابی بھی نہ محسوس کرے، کیونکہ اس نے صلح خود کی ہے، تو پھر ان حالات میں پھر مسلسل پھر نفرت بھی دل میں نہ پالے، بچوں کو شوہر کے اگینسٹ نہ بھارتی رہے کہ دیکھو تمہارا باپ مجھے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا نہ شوہر کی ہر جگہ بدنامی بھی نہ کرے. جب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں صبر کر رہے ہیں، ہم کسی معاملے میں کمی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر اللہ کے لیے کرنی چاہیے، تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ کمی تو کر رہے ہیں لیکن پھر سارے میں اس کو بدنام بھی کر رہے ہیں، دل میں نفرتیں بھی پال رہے ہیں، بچوں کو ہم اس کے خلاف بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ صبر والی بات نہیں ہے. اس میں پھر ہم یہ نہ کہے کہ بھئی چلو اب مجھے تو اللہ کی طرف سے بھی اچھا ریوارڈ ملے گا، کیونکہ اللہ سے اگر اچھا ریوارڈ چاہیے تو انسان کو صبر اچھے معنی میں کرنا ہے کہ
جو مقصد ہے صبر کرنے کا کہ گھر کا ماحول اچھا رہے, گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ ہوں, تو یہ پھر بہتر ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ولن تستطیعوا, اور ہرگز نہیں, لن ہرگز نہیں, تستطیعوا تو سے ہے استطاعت رکھنا. اب اللہ تعالیٰ مردوں کو سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ولن تستطیعوا, نہیں تم استطاعت رکھ سکتے, ان یہ کہ تعدلوا, کہ تم عدل کر سکو. عدل کرنا ہوتا ہے کہ انصاف کے ساتھ, اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تم انصاف کے ساتھ ہر کسی سے معاملہ کر لو. تعدلوا بینا, درمیان, النساء النسائی, عورتوں کے اندر, ولو اگرچہ, و اور لو اگرچہ, حرستم تم حرص رکھتے ہو, تم چاہتے ہو, تمہاری خواہش تو یہ ہے. اب ایسے مرد سے بات کی جا رہی ہے جس کی یا تو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں یا اس کی خواہش ہے زیادہ بیویاں کرنے کی, تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو ہو, تمہارے دل میں خواہش رکھو بھی کہ تم بالکل ہر معاملے میں عدل کرو گے بیویوں میں, تو تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے. فلا, تو نہ, تمیلو تم مائل ہو جاؤ. مائل ہونا اردو میں بھی ہوتا ہے, نہ تم مائل ہو جاؤ, کلا پوری طرح, المائل مائل ہونا, فتذروها تو تم چھوڑ دو اس کو, یعنی کہ ایک بیوی کو, کل معلقتی تو تم اس کو ایک لٹکا کے مت رکھ دو, ایک بیوی کو لٹکا کے مت رکھ دو. وَإِن تُصْلِحُوا, اگر تم صلح کرو, وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو, فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی, کانا ہے, غفوراً بخشنے والا, رحیماً رحم کرنے والا. اب دیکھیں اس آیت میں ایک طرح تو مردوں کو سمجھایا گیا ہے اور ایک طرح اس کو تنبیہ بھی دی گئی ہے کہ جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو تم شادی کرنے میں یہ نہیں کہ چلو اب مجھے تو اجازت ہے میں شادیاں کر لوں, تم احتیاط کرو, کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تمہارے پاس اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تمہارا دل کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا, اور دل پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری کی تقسیم میں پورا انصاف برتتے تھے. پھر کہتے تھے کہ اللہ, میں جس چیز کا مالک میں ہوں اسے میں نے تقسیم کر دیا, اور جس کا مالک تو ہے میں نہیں, اس کے جھکاؤ کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا. اس کا کیا مطلب تھا کہ میرا دل اگر کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کی, دل پر انسان کا, دیکھیں محبت کے کئی وجوہات ہوتے ہیں. ایک بعض شوہر اور بیوی کا رشتہ آپس میں اتنی زیادہ ایک کیمسٹری ہوتی ہے, ایک کھچاؤ ہوتا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, عمدہ قسم کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک محبت کا رشتہ ہے. اب ایک سے زیادہ محبت ہے, دوسروں سے تھوڑی کم ہے, لیکن اس کو جو دل کا معاملہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے معافی فرمائی ہے. اس آیت یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم دل کے معاملے میں تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ تم برابر کسی سے محبت بھی ناپ تول کے کرو, اس سے کہ محبت ناپ تول کر نہیں ہوتی, وہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جو دنیا کے معاملات ہیں اس پر یہ تمہاری محبت اثر انداز نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اب خرچ دینا ہے عورت کو تو تم ایک کو جس سے محبت ہے اس کو زیادہ خرچہ دو, جس سے محبت نہیں ہے اس کو کم دو. کہیں گھومنا پھرنا ہے, کچھ اور فائدے دینے ہیں بیوی کو, تو ہر معاملے میں تم جو محبوب بیوی ہے اس کے لیے کرو اور دوسری کے لیے نہ کرو. اپنا سارا وقت اپنی محبوب بیوی کے ساتھ گزارو اور دوسری کو لٹکا کے رکھ دو کہ وہ بیچاری نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ آزاد ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے. تو یہ لٹکا دینا ہے کہ تم اس کو بیوی کے حقوق بھی نہ دو, اس کے ساتھ بستر میں بھی نہ جاؤ, اور اس کو ایسا لٹکا دو کہ وہ جیسے کہ کہیں کی نہیں رہی, نہ وہ شادی شدہ ہے نہ وہ
کنواری ہے کہ کسی اور سے شادی کرے، تو ایسا معاملہ کسی کے ساتھ مت کرو۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ دل کا معاملہ الگ بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا جو ان کو زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں، پیسوں کے معاملات میں، وقت کی تقسیم میں، کسی معاملے میں، دنیا کے معاملات میں، شرعی معاملات میں کسی بیوی کے ساتھ کوئی زیادہ یا کمی نہیں کرتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ بہت بیمار ہو گئے، بیویوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ اب بہت بیماری سے گزر رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہے، اور حضرت عائشہ کے گھر میں پھر رہے تھے بیماری کے وقت میں، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو گویا دنیا کے معاملات میں ہمیں مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیویوں میں فرق کرے۔ تو ایک طرح سے اب یہاں پر ایک تنبیہ بھی ہے کہ تم دیکھیں، بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر کہتا ہے میرے لیے تو آسان ہے، میں سب سے اچھا رکھوں گا، لیکن جب تمہارا دل کسی ایک کی طرف ہو جاتا ہے تو تم معاملات میں بھی کمی کر سکتے ہو، اور جب کرو گے تو پھر یہ تم بہت گنہگار ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف پوری طور پر جھک جائے تو قیامت کے دن اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک سائڈ ہی غائب ہوگی، جس کا وہ صرف ایک دھڑ سے اٹھے گا۔ تو یہ یعنی کہ ایک طرح سے یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ نہیں سمجھے مرد حضرات کہ ہمیں تو اجازت ہے 4 شادیوں کی اور اس کے بعد پھر ڈیل نہ کر سکے اور کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے۔ تو اس آیت میں ایک طرح سے مردوں کو سمجھایا گیا، پیچھے جو معاملات تھے اس میں بھی ایک سے زیادہ شادی کے صورت میں یہ زیادہ ہو سکتا تھا کہ تم ایک بیوی کے ساتھ تو اچھا کرو اور دوسروں کے لیے کمی کرو، تو بیوی کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے ایسی صورت میں تم شوہر سے تھوڑی سی کمی کر لو، جیسے حضرت سودا نے کی تھی، اپنی کمی کر لی تھی، اپنے راتیں ان کو دے دی تھی حضرت عائشہ کو، تو ایسی کوئی تم کر سکتی ہو تو کر لو، اس میں خیر ہوگا، انشاءاللہ خیر ہوگی تمہارے لیے، نہیں کر سکتی ہو تو پھر طلاق کا اگلی آیت ہمیں بتائے گی کہ طلاق کا سلسلہ موجود ہے۔ تو اور مردوں کو یہاں سمجھا دیا گیا کہ تم دلوں پر تمہارا قبضہ نہیں رہے گا، دلوں پر کنٹرول نہیں رہے گا، اور تم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا نہ ہو کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، اور اگر کر لیا تو پھر تم جو ہے اپنے آپ کو بہت گناہ میں ڈال لو گے، بہت مشکل میں ڈال لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلاح کر لو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جب دونوں سارے فریق خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اور جس کے حق میں کمی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنے جیسے جس عورت کو کم محبت مل رہی ہے دوسری کو زیادہ مل رہی ہے، لیکن باقی معاملات میں مرد برابری کر رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، تو اب جس کو کم محبت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اگر وہ پھر بھی امن کے ساتھ رہے گی، اچھے طریقے سے رہے گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت فضل والا ہے، اللہ شوہر کو بھی معاف کر دے گا کہ اس نے اپنی پوری کوشش سے انصاف کیا ہے، اور بیوی کو بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ پھر وہیں یتفرقا، اور اگر دونوں الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یتفرقا فرق سے ہے، اب دیکھیں کسی قسم کی صلاح صفائی نہیں ہو سکی، کوئی قسم کا بیوی بھی کمی نہیں کر سکتی اپنی رائٹس میں، شوہر پورے رائٹس دے نہیں پا رہا، اب دونوں میں معاملہ ایسا چل گیا کہ اب جو ہے ٹھیک ہے اب طلاق ہی ضروری ہے، علیحدگی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر نہیں بن رہی، حالانکہ پوری کوشش کرو، اگر پھر بھی نہیں بن رہی تو تم پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت ہے کہ تم جو ہے وہ طلاق کا راستہ اختیار کرو۔ تو پھر اب اگر فرق ہو جاتا ہے، دونوں میں تفریق ہو جاتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، یغنی غنی کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو من سے سعاتہ ہی اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والا، حکیماً حکمت والا۔
دیکھیے شوہر اور بیوی دونوں میں اخلاص ہے، دونوں نے اپنی اپنی پوری کوشش کی تمام معاملات کو اچھی طرح سے کرنے کی، پھر بھی نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ نفرت کے ساتھ مت رہو ساتھ، کہ ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، روز لڑائی کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، بچے الگ پریشان ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے مرنے کی دعائیں کر رہے ہو. اب ایسی صورتوں میں یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں. تو تم ایسی صورت میں نہیں جاؤ کہ جس میں تم اللہ کے تم گنہگار بن جاؤ. پھر بہتر کیا ہے کہ اب چلو طلاق کر لو، کیونکہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کے اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو. تو پھر بہتر یہ کہ طلاق کر لو. اگر طلاق کر لو گے اور تم اچھے انسان ہو، تم نے اپنی پوری کوششیں کی، اخلاص کے ساتھ سارے معاملات کیے، اب نہیں بنا، طلاق ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو غنی کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو بے نیاز کر دے گا. لفظ غنی جو ہے اس کا مطلب مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور جذباتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب طلاق ہو جائی تو مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ تم دونوں کو رزق دے دے گا، اور غنی یعنی کہ غنی کر دے گا. شوہر کو دوسری بیوی مل جائے گی، بیوی کو اچھا شوہر مل جائے گا، اور نہیں تو اچھا ٹھکانہ مل جائے گا، جو بھی ہے. مگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں ایون اس ایموشنلی بھی تمہیں ایک دوسرے سے لاپرواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کی پھر تمہیں فکر ختم ہو جائے اور تم اپنی اپنی زندگی میں خوشی پالو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وسعت ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی غم میں نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کی بہت وسعت ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس حکمت ہے، تو تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. طلاق جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو فوربڈ کیا گیا ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ہاں طلاق چونکہ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو انسان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لباس کی حیثیت بتایا. ایک دوسرے کے لیے تم لباس کی حیثیت رکھتے ہو، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہو، تو پھر اچھے سے اچھا ریلیشن رکھ کے رہو. اگر کسی طور سے بھی اچھا ریلیشن نہیں ہو رہا تو پھر طلاق جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں قرآن ہمیں، ہمارا دین جو ہے نا ہر مسئلے پر سکھاتا ہے. اور یہ ہم معمولی باتیں سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے طریقے سے رہ رہے ہیں، ہماری مرضی سے رہ رہے ہیں. نہیں، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے. تو اللہ کا تقوی بہت ضروری ہے ہمارے تمام معاملات میں. اگر دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان دوسرے انسان کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرے گا. کیونکہ گھر کے اندر رہ کر زیادتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں انسان کو دوسروں کو کوئی پروف نہیں کرنا ہوتا. کون ہمیں دیکھتا ہے، ہمارا معاملہ ہے. اس لیے کہ گھر کے اندر تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا تو تم باہر بھی پھر چاہے کتنے بھی اچھے بنو، اللہ کے نزدیک پھر تم گنہگار ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں پیار محبت دے اور اخلاص دے، اور اللہ کا تقوی دے کہ ہم اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی دوسرا انسان ہے جو تمہارے ہر دکھ سکھ میں، تمہارے ہر معاملات میں تمہارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بھی بنائے، اور اس کو ہم اپنے حسن اخلاق سے، ہمارے اچھی سوچ سے، ہمارے اچھے علم سے ہم اس کو بہتر سے بہتر بنائیں انشاءاللہ. تو ہمارے لیے آخرت میں اس سے فائدہ ہوگا.